اشرفی سٹوریز کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو ایک ایسا تحفہ دے رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ازواج مطہرات امہات المؤمنین، ہمارے پیارے نبی اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یعنی ان کی شریک حیات بیویوں کے متعلق۔ میرے پیارے دوستو، اس سیریز میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں کے حالات اور واقعات کو عنوان کے طور پر قائم کر کے ایک نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اور مسلمان بچیاں اپنی زندگی گزارنے میں ان مطہر خواتین کی زندگی کو نمونہ بنائیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا تھا، اور جنہوں نے نبوت کے گھرانے میں رہ کر اپنی زندگی دین سیکھنے سکھانے اور مولا حقیقی سے لو لگانے اور اپنے دلوں میں آخرت کی فکر بسانے کے لیے وقف کر دی تھی۔ میرے پیارے دوستو، ہم پہلے آپ کو ایک ایک بیوی کے متعلق پوری تحقیق اور دلائل کے ساتھ بتائیں گے کہ ان کی تعلقات کیسے تھے اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زندگی کیسی تھی اور نکاح میں آنے کے بعد ان کی زندگی کیسے تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو پہلے بتائیں گے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق۔ ان کا نام اور ان کا لقب کیا تھا؟ ان کا اصل نام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور لقب طاہرہ تھا۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور ان کے والد کا نام خویلد قریش جو کہ اولاد قصی سے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سے پہلے ان کا 2 اور جگہوں پر بھی نکاح تھا، جس سے وہ پہلے خلا یا طلاق لے چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح اس وقت ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 یا 24 برس اور 6 ماہ انہوں نے گزارے، اور ان کی وفات مکہ مکرمہ میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ یہ تاریخ اسلام میں بتایا گیا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے متعلق ہم آپ کو بتائیں کہ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے ہوا۔ تو پھر دوستو، مکہ کے سرداران اور بڑے بڑے رئیس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر انہوں نے سب کو انکار کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہیں جو خوبیاں نظر آئیں ان کی وجہ سے ان کا رخ اس طرف ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ایک سہیلی، جن کا نام نفیسہ بنت منیہ، اور بعض کتابوں میں بنت منیہ بھی لکھا ہوا ہے جو کہ منیہ ان کی والدہ کی طرف نسبت ہے، اور بعض کتابوں میں بنت امیہ لکھا ہوا ہے، امیہ ان کے والد کا نام تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سہیلی کو اپنے دل کی بات بتا دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان کا یہ پیغام پوچھا۔ میرے دوستو، نفیسہ بنت منیہ نے اپنی دوست حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے بارے میں بات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو شادی سے کیا چیز مانی ہے، یعنی کہ کس چیز نے روکے رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ہاتھ میں شادی کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی مال اور اسباب ابھی تک میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو نفیسہ نے کہا کہ اگر تمہیں کفایت ہو جائے، یعنی کہ سب کچھ آپ کو مل جائے اور خوبصورتی، مال، شرافت اور کفایت کی طرف دعوت ملے تو کیا حامی نہیں بھرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں؟ تو نفیسہ نے کہا کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرے ذمہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تو پھر دوستوں نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کامیابی اور خوشخبری کی خبر لے کر لوٹی اور انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے لیے تیار ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی شادی کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل عبد المطلب کو لے کر آئے، جن میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب تھے، اور ان کا استقبال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا اور چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے کیا، اور خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور کہا جو مہر آپ چاہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ضعیف چچا عمر بن اسد نے ان کی موافقت کی اور کہا یہ وہ نر ہے جسے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی اور ان کا مہر 20 جواں اونٹ دیے گئے جنہیں ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا گیا۔ پہلے دوستو اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ دوستو ہم آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی بتاتے جائیں کہ وہ کمال درجہ کی ذہین تھی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاع مجھے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ کہا کہ اب آئے تو مجھے ضرور اطلاع دیجیے۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے تو نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اٹھ کر میری دائیں جانب بیٹھ جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس وقت آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ میری گود میں بیٹھ جائیے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں بیٹھ گئے۔ پھر پوچھا کہ کیا اب بھی آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر سے اپنی اوڑھی ہوئی چادر ہٹا کر سر کھولا اور پوچھا کہ کیا اب بھی آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو نظر نہیں آ رہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یقین کیجئے یہ فرشتہ ہی ہے اور آپ ثابت رہیں اور نور نبوت کی خوشخبریاں قبول فرمائیں، کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو میرا سر دیکھ کر غائب نہ ہوتا، چنانچہ یہ فرشتہ ہے اس لیے حیادار ہے۔ تو پھر دوستو اس درجہ کی کمال ذہانت ان کے اندر موجود تھی جو کہ وہ یہ کنفرم کرنا چاہ رہی تھی میرے شوہر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، کیا یہ واقعی فرشتہ ہے یا شیطان ہے؟ اس واقعے کو ازواج مطہرات حیات و خدمات میں نقل کیا گیا ہے۔ تو پھر دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف ذہین نہیں تھی بلکہ ایک بزنس مین یعنی کہ تجارت کرنے والی ایک ایسی خاتون تھی جس کی وجہ سے بہت سارے سردار ان سے نکاح کے خواہاں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی خواتین میں مال، شرافت اور مرتبے کی حیرت انگیز مثال تھی۔ ان کی بڑی وسیع تجارت تھی، بااعتماد لوگوں کو مستاجر بنا کر ان کا حصہ مقرر کر کے انہیں تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایمانت دار نوجوان یعنی حضرت محمد بن عبداللہ جو ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے وہ واقف ہوئی، جن کا نسب ان کے نسب سے قصی بن کلاب میں جا کر ملتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی دور اندیش اور ذو فراست معروف تھی۔
وہ صبح شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنا کرتی تھی، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں تجارت کے لیے بھیجنے کی طرف راغب ہوئیں تو انہیں پیغام بھیجا اور کہا تمہاری سچائی اور عظیم امانت داری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے میں تمہیں پیغام بھجوانے پر مجبور ہوئی ہوں۔ آپ کی تجارت میں آپ کی قوم کے لوگوں سے دگنا حصہ آپ کو دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور حضرت ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش کا سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ رزق اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو پھر دوستو یہ مختصر سی ویڈیو جو کہ ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کے ابتدائی ایام کے متعلق ہم نے کچھ بتایا۔ پھر دوستو ان کی مکمل زندگی کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کے پارٹ نمبر 2 کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ پھر دوستو اگر یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔